سب ختم ہو گیا۔ میں اپنی آخری جائیداد بھی ہار گیا۔ وہ ہامتے ہوئے بولا۔ سامنے بیٹھے بدمعاش نے کہکا لگایا۔ عارف صاحب، 50 لاکھ کا قرض ہے، اب آپ پر یا تو رقم دیں یا پھر جان۔ مدہوسی کے عالم میں عارف نے اپنے الیان شاہ کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں الیان وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ الیان، مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے 50 لاکھ ادھار دے دو، میں سب لوٹا دوں گا۔ عارف اس کے پیروں میں گرنے کو تھا۔ الیان نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر گھر آ کر پھپھو کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ پھپھو، میں عارف کو 50 لاکھ دینے کو تیار ہوں، آپ فضا کو میری نکاح میں دے دیں۔ الیان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے نیازی سے بولا۔ خدا کا خوف کرو الیان، کہاں میری 17 سال کی فضا اور کہاں تم 34 سال کے، تم دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے، کسی اور سے قرضہ لے لیں، وہ غصے میں کہہ کر جانے لگا۔ بالآخر شام کو فضا کا نکاح الیان شاہ سے پڑھا دیا گیا۔ فضا، جو ابھی چند گھنٹے پہلے تک اپنی کتابوں میں مگن تھی، اب سرخ جوڑے میں ملبوس ایک گڑیا کی طرح بے جان بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے گالوں پر لگے ہلکی سی میک اپ کی تہ کو مٹا رہے تھے۔ دوسری طرف الیان شاہ سفید کف لگے سوٹ میں ملبوس فاتحانہ مند نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ جی بیٹا۔ فضا، کیا آپ کو الیان شاہ ولد زابیہ شاہ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ فضا نے ایک بار اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور پھر اپنے ماموں عارف کی طرف، جو کونے میں سر چھپائے کھڑے تھے۔ اپنی ماں کی بے بسی اور ماموں کی زندگی بچانے کے لیے اس نے لرزتی آواز میں قبول کہہ دیا۔ قاضی صاحب نے دستخط کروائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 17 سال کی لڑکی اپنے سے دگنی عمر کے شخص کے شریک حیات بن گئی۔ نکاح کے بعد جب مبارکباد کا شور اٹھا تو فضا کو محسوس ہوا جیسے اس کے بچپن کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ میرے قریب آنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے دلہن بنی فضا سے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ فائن، نہ بتاؤ۔ وہ رخ پھیر کر سو گیا۔ رات 2 بجے لائٹ جانے پر فضا اندھیرے سے ڈر کر الیان شاہ کے اوپر چڑھی۔ اب آ گئی ہو تو سہاگرہ شروع۔ اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فضا کی کمر کے گرد بازو ہل کیے۔ فضا، جو ڈر کے مارے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، ہوش آتے ہی پیچھے ہٹنے لگی، لیکن الیان کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑیں مجھے، میں تو بس لائٹ جانے کی وجہ سے، فضا کی آواز کپ کپائی۔ وجہ جو بھی ہو، اب قدم تم نے بڑھایا ہے تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسز الیان شاہ۔ الیان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے فضا کے بدن میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ بڑی عمر کے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، پر آپ تو، فضا نے غصے اور معصومیت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، میں سمجھدار ہی ہوں، اسی لیے تو تم موقع ضائع نہیں کر رہا، الیان نے شرارت سے کہا اور فضا کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ اگلی صبح فضا کچن میں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پراٹھا بیل رہی تھی، لیکن اس کی شکل کسی نقشے جیسے بن رہی تھی۔ الیان سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر پہنے کچن میں داخل ہوا اور کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ پاکستان کا نقشہ یا افریقہ کا؟ الیان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ فضا نے مڑ کر اسے گھورا۔ آپ کو کیا، جیسا بھی ہے، میں نے کھانا ہے، آپ جا کر اپنا کام کریں، یہاں کچن میں مردوں کا کیا کام؟ الیان 2 قدم چل کر اس کے بالکل قریب آیا۔ فضا گھبرا کر پیچھے ہوئی تو اس کی کمر کاؤنٹر سے جا لگی۔ الیان نے اس کا ہاتھ سے بیلنا لیا اور ایک ہی جھٹکے میں پراٹھا گول کر دیا۔ کام سیکھ لو ورنہ 50 لاکھ تو کیا 50 روپے کی بھی نہیں لگتی تم، الیان نے غصے سے کہا۔ آپ نے مجھے خریدا ہے نا، تو بس پھر ملازمہ سمجھ لیں۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الیان کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ اس نے فضا کے گال پر انگلی پھیری۔ خریدا نہیں، حق مہر دیا ہے، اور ملازمہ نہیں، بیوی ہو تم میری۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور چائے بناؤ، ورنہ میں خود بنا کر تمہارے سر پر ڈال دوں گا، جلاد کہیں گے، فضا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پتیلی چولہے پر رکھی۔ کچھ کہا تم نے؟ الیان نے پلٹ کر پوچھا۔ فضا کا چائے میں چینی کتنی ڈالوں؟ فضا نے دانت پستے ہوئے جھوٹ بولا۔ الیان مسکرایا۔ چینی جتنی تمہاری زبان کڑوی ہے اتنی ہی چینی ڈال دینا۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا اور فضا چمچ ہوا میں لہراتی رہ گئی۔ الیان اپنے کمرے سے ملکہ چھوٹی سی لائبریری میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ فضا وہاں جھاڑو دینے پہنچ گئی۔ وہ جان بوجھ کر الیان کی کرسی کے گرد زور زور سے صفائی کرنے لگی۔ فضا، سائڈ پر ہو جاؤ، میں کام کر رہا ہوں، الیان نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ صفائی کرنا میرا فرض ہے، آپ کے 50 لاکھ حلال کرنے ہیں۔
فضا نے معصومی سے طنز کیا۔ الیان نے فائل بند کے اس کرسی گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ ادھر آؤ۔ فضا ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ الیان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فضا کی سانسیں رک گئیں۔ یہ 50 لاکھ کا طعنہ دینا بند کرو، ورنہ میں حساب برابر کرنے کے دوسرا طریقہ بھی جانتا ہوں، اس نے فضا کے گردن پر جھکتے ہوئے کہا۔ چوری الیان کوئی دیکھ لے گا۔ فضا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ کون دیکھے گا؟ اس گھر میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ الیان نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اچانک فضا نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا اور بھاگ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ بوڑھے آدمی اپنی عمر کا خیال کریں۔ الیان نے اپنا ہاتھ دیکھا جس پر فضا کے دانتوں کے نشان تھے۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری تو میں… فضا رکو تم اب۔ وہ کرسی سے اٹھا اور فضا ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ الیان شاہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ فضا کی کھلکھلاہٹ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پر بنے دانتوں کے نشان کو دیکھا۔ بچی ہو تم ابھی فضا، پر یہ بچپنا مجھے پاگل کر دے گا۔ نیچے پہنچ کر فضا کے سانس پھول رہا تھا۔ وہ کچن کے سنک پر جھکی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس کی امی کا فون تھا۔ فضا کیسی ہو بیٹا؟ الیان کیسا ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں دی اس نے؟ امی کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ فضا کی آنکھوں میں ایک پل کو نمی آئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ 50 لاکھ کی عوض ایک معاہدے کے تحت یہاں ہے؟ میں ٹھیک ہوں امی، بس وہ تھوڑے غصے والے ہیں لیکن خیال رکھتے ہیں۔ الیان سیڑھیوں کے پاس کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ ایسے لگا تھا فضا شکایتیں کرے گی، لیکن اس کی خاموشی نے اسے حیران کر دیا۔ الیان شاہ کے عالی شان بنگلے کے باہر گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ فضا لاؤنج میں آئی تو سامنے اپنی پوری فیملی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی ماں عارف کے آگے بیٹھ کر الیان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ الیان، ہم یہاں رہنے آئے ہیں۔ وہ لوگ جن سے میں نے قرضہ لیا تھا، اب وہ ہمارے آبائی گھر پر قبضہ کرنے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا ہے اور دھمکی دی ہے جب تک تمام حسابات بے باک نہیں ہوتے، وہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ فضا کی ماں نے روتے ہوئے الیان کی طرف دیکھا۔ ہم کہاں جائیں گے الیان؟ اب فضا تمہاری ذات ہے اور ہم فضا کے سوائے کسی کے پاس جا سکتے ہیں؟ الیان نے ایک گہری نظر فضا پہ ڈالی جو اپنی فیملی کی اس بے عزتی پر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اوپر کے پورشن میں کمرہ خالی ہے، آپ لوگ وہاں منتقل ہو جائیں، الیان نے حکمانہ انداز میں کہا۔ فضا کو لگ رہا تھا جیسے اس کے اپنوں نے اسے ایک بار پھر بیچ دیا اور اب وہ اس سنہری قید خانے میں ہمیشہ کے لیے محصور ہو گئی تھی۔ شام ہوتے ہی لاہور کا موسم بدل گیا۔ کالی گھٹائیں چھا گئی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ فضا کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑی ہاتھ پھیلا کے قطرے سمیٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ فضا اچھل پڑی۔ الیان، آپ… میرا نام لینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی دوپہر میں تو تم مجھے برا کہہ رہی تھی۔ الیان نے اس کے گیلے ہاتھوں کو بالوں کو سمیٹا اور اس کے گردن پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں تو مذاق کہا تھا۔ فضا نے نظریں جھکا لیں۔ الیان نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے بالکل قریب کر لیا۔ بارش میں بھیگنا ہے یا میرا پارا گرم کرنا ہے؟ فضا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ کبھی مسکرا بھی لیا کریں۔ الیان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے فضا کو گود میں اٹھا لیا۔ چلو پھر آج تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر دیتے ہیں۔ وہ اسے لے کر بارش میں ٹیرس پر آ گیا۔ فضا کی چیخ نکل گئی لیکن الیان نے اسے نیچے نہیں اتارا۔ بارش کے شور میں ان دونوں کی دھڑکنیں کھو رہی تھیں۔ الیان نے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو تھاما اور آہستہ سے اس کی پیشانی کو چوما۔ رات کے کھانے پر فضا نے بڑی محنت سے کڑھائی بنائی تھی۔ وہ خاموشی سے الیان کے سامنے بیٹھی اسے کھاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ الیان نے ایک نوالا لیا اور رک گیا۔ اس میں نمک ہے یا نمک میں کڑھائی؟ فضا کا منہ بن گیا۔ اتنی محنت سے بنائی ہے، اب آپ کو نخرے سوج رہے ہیں؟ اچھا سنو، کل ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے، میرے بزنس پارٹنر ہوں گے وہاں۔ الیان نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تیار رہنا، اور ہاں، وہ بچوں والے کپڑے مت پہننا۔ فضا نے تڑپ کر جواب دیا۔ میں 17 سال کی ہوں تو بچی ہی لگوں گی نا، اب زبردستی مجھے اپنی عمر کا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ الیان نے کرسی تھوڑی قریب کی اور اس کے کان میں بولا۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے، کل اگر وہاں کسی کے سامنے تم نے مجھے برا کہا تو یاد رکھنا 50 لاکھ کا حساب میں وہیں برابر کر دوں گا۔ فضا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور وہ سر جھکا کر جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ دوپہر کے وقت فضا کی 2 سہیلیاں زویا اور مریم اس سے ملنے آئیں اور دونوں فضا کے اچانک نکاح کی خبر سن کر حیران تھیں۔ فضا نے انہیں ڈائننگ روم میں بٹھایا اور چائے کو پوچھا۔ یار فضا، سچ بتا، بنتا کیسا ہے؟ زویا نے شرارت سے پوچھا۔ بہت غصے والے پر دل کے برے نہیں ہیں۔ فضا نے ابھی جواب دیا ہی تھا کہ الیان فون پر بات کرتا ہوا وہاں سے گزرا۔ اس نے کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور گھنی داڑھی میں وہ کافی میچور اور پرکشش لگ رہا تھا، مگر عمر
فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ الیان کے جاتے ہی مریم نے کہکا لگایا، اوئے ہوئے فضا، یہ تو تیرے میاں ہیں، تیرے ابو کے چھوٹے بھائی۔ ہاں یار، ان کی عمر تو دیکھ کے کم سے کم 35 لگ رہی ہے، تو ان کے سامنے بالکل گڈی لگتی ہے۔ زویا نے اس کا مذاق اڑایا، جب تو 25 کی ہوگی تو یہ تو ریٹائر ہونے والے ہوں گے۔ فضا کو ان کی باتیں سن کر برا لگا۔ عمر سے کیا ہوتا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ خیال تو دادا جی بھی بہت رکھتے ہیں، پر رومانس کا کیا؟ مریم نے چٹکی لی، ایسے سنجیدہ لوگوں کو تو پیار کرنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ الیان جو اپنی فائل لینے واپس مڑا تھا، ان کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چائے کیسی ہے لیڈیز؟ اس نے صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر فضا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سہیلیاں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ فضا، تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری سہیلیاں اتنی فکر مند ہیں میری عمر کو لے کر؟ الیان نے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں، پرانی شراب اور تجربہ کار مرد دونوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں فضا؟ فضا شرم سے پانی پانی ہوگی۔ الیان نے اس کے گال کو ہلکا سا تھپتھپایا، اور وہاں رومانس کے لیے عمر نہیں، دل جوان ہونا چاہیے۔ اگر شک ہے تو کبھی فضا سے اکیلے میں پوچھ لیجیے گا۔ زویا اور مریم کی زبانیں جیسے تلو سے چپک گئیں۔ الیان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شام کو جب سب گھر والے سو گئے، فضا کچن میں پانی پینے آئی۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ فضا وہیں جم کر کھڑی ہو گئی۔ الیان، اس نے ڈرتے ہوئے پکارا۔ اچانک دو مضبوط بازوؤں نے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ اندھیرے میں بھی الیان کی پرفیوم کی خوشبو سے پہچان میں آ گئی۔ تمہاری سہیلیاں تو بہت باتیں کر رہی تھیں۔ الیان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں فضا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ وہ تو بس مذاق کر رہی تھی۔ فضا کا دل زور زور سے دھڑکا رہا تھا۔ اچھا، اور تم خاموش رہی؟ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں برا ہوں؟ الیان نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اسے سنک کے ساتھ لگا دیا۔ اندھیرے میں الیان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے فضا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بڑی عمر کے لوگوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے فضا، وہ جانتے ہیں کہ اپنی محبت کو کیسے جینا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور فضا کی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ ثابت کیا۔ فضا نے بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ چھوڑے، الیان کو یہ آ جائے گا، فضا نے دبی آواز میں کہا۔ آپ نے تو پورے 50 لاکھ دیے ہیں، اب تھوڑا حق تو جتانے دو، اس نے شرارت سے کہا اور فضا کے ہونٹوں کے قریب جھک گیا۔ فضا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، اور تم بہت خوبصورت۔ الیان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، اور کچن کے اس اندھیرے کونے میں فضا کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت عمر کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ احساس کی ہوتی ہے۔ اگلے دن الیان اسے شہر کے سب سے مہنگے مال میں لے گیا۔ فضا حیرت سے دکانوں کو دیکھ رہی تھی۔ الیان نے اسے ایک ڈیزائنر آؤٹ لیٹ پر روکا۔ یہ ساڑی تم پر اچھی لگے گی۔ الیان نے ایک گہری سرخ رنگ کی ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ساڑی؟ مجھے تو پہننی بھی نہیں آتی، فضا نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ سکھا دوں گا یا پھر خود پہنا دوں گا، الیان نے شرارت سے کہا تو دکان پر موجود سیلز گرل بھی مسکرا دی۔ فضا نے اسے کوہنی ماری۔ الیان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے تو اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، وہ بے نیازی سے بولا اور کارڈ سے پیمنٹ کرنے لگا۔ واپسی پہ گاڑی میں فضا خاموش تھی۔ کیا ہوا؟ اب کیوں چپ ہو؟ الیان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ لیا حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، فضا نے آہستہ سے کہا۔ الیان نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ اس نے فضا کا تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھایا۔ فضا، وہ 50 لاکھ صرف ایک بہانہ تھا۔ تمہاری پھوپھو تمہاری شادی کسی 30 سال کے بے روزگار شرابی سے کر رہی تھی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ فضا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب آپ نے یہ سب میرے لیے کیا؟ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم پر غصہ نہیں کروں گا۔ اب چلو گھر جا کر ساڑی پہننے کی پریکٹس کرو۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر لی۔ شام کو جب فضا تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو الیان کی نظریں اس پر جم گئی۔ سرخ ساڑی میں ہلکا سا میک اپ اور کھلے بال، وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ الیان، جو خود بلیک سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، ایک پل کو سب کچھ بھول گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ فضا نے گھوم کر پوچھا۔ الیان نے اس کے قریب آیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بہت خوبصورت، اتنی کہ میرا دل کر رہا ہے پارٹی کینسل کر دوں اور تمہیں کمرے میں بند کر دوں۔ فضا نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا جو اب اس سے پہلے جیسا سخت نہیں لگ رہا تھا۔ پارٹی میں وہ سب کی نظریں اسی جوڑے پر تھیں۔ الیان کا ایک بزنس حریف زہیب فضا کو مسلسل گھورا تھا۔ واہ شاہ صاحب، اتنی چھوٹی اور خوبصورت بیگم، 50 لاکھ کی ڈیل تو بہت سستی پڑی ہے آپ کو، زہیب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ الیان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، فضا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈیل سستی ہو یا مہنگی، الیان شاہ کی پسند ہمیشہ لاجواب ہوتی ہے۔ آپ کو شاید اپنی باری پر کچھ ملا نہیں، اسی لیے دوسروں کی قیمت لگا رہے ہیں، فضا نے مسکرا کر کرارا جواب دیا۔ زہیب کا چہرہ اتر گیا جبکہ الیان کی آنکھوں میں فخر کی چمک آ گئی۔ اس نے وہیں سب کے سامنے فضا کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔
گھر واپسی پر فضا تھکی ہوئی تھی لیکن خوش تھی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کا پاؤں ساری میں الجھا اور وہ گرنے لگی۔ الیان نے اسے بروقت تھام لیا اور دونوں بیڈ پر جا گرے۔ فضا کے سانس اکھڑ رہا تھا۔ الیان کا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ الیان کی آواز بھاری تھی۔ میں نے صرف سچ کہا تھا۔ فضا نے سرگوشی کی۔ الیان نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو ہٹایا۔ فضا کیا تم اس رشتے کو ایک موقع دے سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں عمر کا فرق ہے، حالات بھی عجیب تھے، لیکن فضا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ الیان مجھے اب 50 لاکھ کا دکھ نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ الیان نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ فضا کو پہلی بار اس جلاد کی باہوں میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح فضا اٹھی تو الیان وہاں نہیں تھا۔ تکیے پر ایک نوٹ رکھا تھا۔ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ عارف کا خیال رکھنا، تمہارا برا شوہر، الیان۔ فضا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی مگر اگلے ہی پل گھر کی بیل بجی۔ فضا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ کیا الیان شاہ کا گھر یہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کیوں، کیا ہوا؟ فضا کا دل ڈوبنے لگا۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پولیس والے کی بات سن کر فضا کے ہاتھوں سے وہ نوٹ گر گیا جس پر الیان نے بڑی محبت سے اپنا نام لکھا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی سانس لینے کی ترتیب بگڑ گئی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ الیان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فضا کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس کی امی اور بھائی عارف بھی شور سن کر باہر آ گئے۔ بیٹا حوصلہ کرو، ہم اسپتال چلتے ہیں۔ اس کی امی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن فضا کے پیر جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی اور پورے راستے وہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ اسپتال کی راہداریوں میں فینائل کی بو اور عجیب سی خاموشی تھی۔ فضا بھاگتی ہوئی آئی سی یو کے باہر پہنچی جہاں شیشے کے پیچھے الیان لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ڈھیر ساری مشینوں نے اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو فضا اس کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کیسے ہیں؟ وہ بول کیوں نہیں رہے؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اندرونی چوٹیں بہت گہری ہیں، سر پر ضرب لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں جا سکتے ہیں یا شاید۔ ڈاکٹر نے جملہ دہرا چھوڑ دیا جو فضا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ فضا وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں نے تو ابھی اسے بتایا بھی نہیں کہ میں اسے کتنا پیار کرنے لگی ہوں۔ میں تو اسے ہمیشہ تانے دیے، اسے برا کہا، اسے جلاد کہا۔ وہ تو میرے لیے لڑ رہا تھا اور میں اس کی ہچکیں بن گئی۔ عارف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپا، ہمت کریں، شاہ صاحب بہت مضبوط آدمی ہیں، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ عارف نہیں، عارف، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ فضا نے شیشے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ الیان کو چھونا چاہتی ہو۔ الیان اٹھے نا، دیکھیں نا، میں نے 50 لاکھ کا تانا دینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ مجھے جس طرح چاہیں رکھیں، بس ایک بار آنکھیں کھول دیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسپتال کے آئی سی یو کے باہر اب صرف فضا اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی امی زبردستی عارف کو گھر لے گئی تھی تاکہ وہ آرام کر سکے۔ فضا نے نرس سے منت سماجت کی اور 5 منٹ کے لیے اندر جانے کی اجازت لے لی۔ وہ دبے قدموں الیان کے بیڈ کے قریب آئی۔ کمرے میں مشینوں کی بیپ بیپ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے الیان کا وہ ہاتھ تھاما جس پر اب بھی اس کے کاٹنے کا ہلکا سا نشان موجود تھا۔ فضا کے آنسو الیان کے ہاتھ پر گرے۔ الیان، آپ نے کہا تھا نا کہ عمر بری کے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسی سمجھداری ہے کہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر سو گئے؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میری سہیلیاں مذاق اڑاتی تھیں تو مجھے غصہ آتا تھا، پر اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ میرے لیے سب سے بہترین ہیں۔ آپ نے مجھے خریدا نہیں تھا، آپ نے تو مجھے زندگی دی تھی۔ اس نے اپنا سر الیان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے وہ سرخ ساڑی اب تک نہیں اتاری جو آپ نے مجھے پہنائی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو سکھانا پڑے گا، تو اٹھیں نا اور مجھے سکھائیں کہ زندگی آپ کے بغیر کیسے جیتی ہے۔ میں بہت چھوٹی ہوں الیان، میں اتنی بڑے غم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اچانک فضا کو محسوس ہوا کہ جیسے الیان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا، الیان کی پلکیں لرز سی تھیں۔ الیان، اس نے امید بھری آواز میں پکارا۔ الیان نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر دھندلی تھی مگر سامنے فضا کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ رونا بند کرو۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ فضا کو اس کے لبوں کے قریب ہونا پڑا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ فضا خوشی سے دیوانہ ہو رہی تھی۔ الیان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، پہلے میری بات سنو۔ 50 لاکھ پورے ہو گئے۔ فضا نے تڑپ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ 1 کروڑ بار یہ بات پوچھیں پر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ کچھ دن بعد الیان کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اسی لیے زیادہ تر وقت بیڈ پر ہی گزارتا۔ فضا اس کا سایہ بن گئی تھی۔ وہ اس وقت پر دوائیاں دیتی، اس کے لیے خود سوپ بناتی اور سارا دن اس کے پاس بیٹھی رہتی۔
ایک شام سورج ڈھل رہا تھا، فضا الیان کے سر کے نیچے تکیہ درست کر رہی تھی کہ الیان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ فضا ایک بات پوچھوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی پوچھیں۔ جب میں اسپتال میں تھا تم نے کچھ کہا تھا، کیا وہ سب سچ تھا یا صرف مجھے جگانے کے لیے کہہ رہی تھی؟ فضا کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ اور نظریں چرانے لگی۔ الیان نے اس کی تھوڑی تھام کر اپنی طرف کیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ فضا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ اس نے الیان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں نے سچ کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب آپ وہاں بے ہوش پڑے تھے مجھے لگ رہا تھا میری روح نکل گئی ہے۔ الیان نے اسے خود میں بھیج لیا۔ پاگل لڑکی، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ ابھی تو مجھے تمہیں بہت کچھ سکھانا ہے۔ فضا نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اب مجھے کچھ نہیں سیکھنا، بس آپ کے پاس رہنا ہے۔ اگلے ہی دن فضا کی پھوپھو جنہوں نے یہ سودا کیا تھا گھر آئیں۔ وہ بہت شرمندہ تھیں۔ جب انہوں نے الیان کی حالت دیکھی تو انہیں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الیان بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے پیسوں کے لالچ میں اپنی ہی بچی کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ الیان نے فضا کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ پھوپھو، آپ نے سودا کیا تھا لیکن قدرت نے اسے ایک خوبصورت رشتے میں بدل دیا۔ الیان نے تہمت سے کہا۔ آپ کو معافی مجھ سے نہیں فضا سے مانگنی چاہیے۔ فضا آگے بڑھی اور اپنی پھوپھو کے ہاتھ تھام لیے۔ پھوپھو، جو ہوا سو ہوا۔ شاید میرے نصیب میں الیان شاہ لکھے تھے، اسی لیے یہ سب ہوا۔ اب آپ پریشان نہ ہوں۔ پھوپھو کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی سکون تھا۔ فضا کی امی اور بھائی اب خوش تھے کیونکہ الیان نے عارف کو اپنے بزنس میں ایک اچھی جگہ دے دی تھی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ الیان کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی تھی لیکن اس نے فضا کی توجہ پانے کے لیے اب بھی تھوڑی بہت بیماری کا سہارا لے رکھا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب بارش کی مدھم آواز پورے کمرے میں سحر طاری کر رہی تھی، فضا بیڈ کے پاس کھڑی الیان کی دوائیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ الیان، یہ آخری گولی ہے، پلیز کھا لیں، فضا نے معصومیت سے کہا۔ الیان نے شرارت سے اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ میرا گلا بہت خراب ہے، تم خود کھلاؤ گی تو کھاؤں گا۔ فضا نے جھک کر جیسے ہی دوائی اس کے قریب کی، الیان نے تیزی سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ فضا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی اس کے سینے پر جا گری۔ الیان، یہ کیا بدتمیزی ہے، چوٹ لگ جائے گی آپ کو۔ فضا نے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر الیان کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہو گئی۔ چوٹ تو دل پہ لگی ہے فضا، اور اس کا علاج اس کڑوی گولی سے میں نہیں تمہارے پاس ہے۔ الیان کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور گہرائی تھی۔ اس نے فضا کے گیلے بالوں کی لٹ کو انگلی سے گھماتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے کیا اور آہستہ سے اس کے گال کو چھوا۔ فضا کی سانسیں رکنے لگیں اور دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ آپ بدل گئے ہیں الیان شاہ، وہ غصے والے جلاد کہاں ہیں؟ فضا نے دبی آواز میں پوچھا جبکہ اس کی نظریں الیان کے لبوں پر جمی تھیں۔ وہ جلاد تمہاری معصومیت کے آگے ہار گیا ہے۔ الیان نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ اس نے آہستہ سے فضا کی پیشانی پر محبت کی مہر ثابت کی اور پھر اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ تم نے مجھ سے میری عمر کا حساب مانگا تھا نا، تو دیکھو میرا دل آج بھی تمہارے لیے اسی طرح دھڑکتا ہے جیسے کسی 18 سال کے لڑکے کا۔ فضا نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سائے دیوار پر ایک دوسرے میں پیوست نظر آ رہے تھے۔ الیان نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ فضا، الیان نے اس کا نام اتنی محبت سے لیا کہ فضا کا پور لرز اٹھا۔ جی، اب مجھے وہ 50 لاکھ کبھی واپس نہیں چاہیے، میں نے اسے سے کہیں زیادہ قیمتی چیز پا لی ہے۔ فضا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ اس نے الیان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور خاموشی سے اس نئے سفر کا آغاز کر دیا جہاں عمر کا فرق مٹ چکا تھا اور صرف 2 دنوں کی دھڑکنیں باقی تھیں۔ ختم۔